بہترین کلام آپ نے اطمینان سے سنا اور تمامی مہمان آپ کے روبرو آ چکے. اب ایک مہمان اور میزبان بس مقطع محفل کا مصرع آخر مولانا حسن میری صاحب کا تو حق ہی ہے کہ ان کو نایاب بھائی بالکل. تو آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا کے استقبال میں ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں تاکہ سلسلے سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور مولائے غدیر علیہ السلام کے واسطے سے بارگاہ معبود میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ مولود کعبہ کے صدقے میں ہماری ان بستیوں کو آباد کرنے کی طرح سے آباد کر دے اور عزاداروں کی تعداد کو اتنا بڑھا دے کہ کوئی کم نہ کہہ سکے. اور باہر سے آئے ہوئے تمام شعراء اور معزز مہمانوں کا میں اہل وطن کی طرف سے بانیان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے حق میں کہ جن لوگوں نے دامے درمے سخنے جس اعتبار سے اس جشن میں شرکت کی ہے کہ پروردگار ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے. بحضرات آخر میں حالانکہ اب ضرورت رہ نہیں گئی ہے مگر میری جھولی ثواب سے محروم کیوں رہے لہذا بارگاہ مولا میں بسم اللہ اور اسی بارگاہ میں منور صاحب پڑھ رہے تھے ایک مصرے پر تو 4 مصرے میں نے بھی کہہ لیے تو وہ آپ کی امانت سمجھتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ کوئی نائب ہے کوئی بھوکا رہے نہ بے سایہ کوئی بھوکا رہے نہ بے سایہ. بھوک اور سائے میں تعلق کیا ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر. کوئی بھوکا رہے نہ بے سایہ جس زمین پر شجر غدیر کا ہے. واہ 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 واہ. یہ سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا. کوئی بھوکا رہے ایسے سنو گے تو سناؤں گا. کوئی بھوکا رہے نہ بے سایہ جس زمین پر شجر غدیر کا ہے اس کے احسان سے بچا نہ کوئی. کربلا خود ثمر غدیر کا ہے. اس کے احسان سے بچا نہ کوئی. کربلا خود ثمر غدیر کا ہے اس کے احسان سے بچا نہ کوئی. کربلا خود ثمر غدیر کا ہے. ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے تو میں نے نایاب بھائی سے کہا کہ کوئی مصرع دیجئے جس پر کچھ شعر کہیں. ادھر طبیعت موضوع نہیں ہے. انہوں نے کہا مصرع نہیں ایک ردیف دیتے ہیں اور قافیہ اور ردیف دیتے ہیں کہ آرزو غدیر کے نام. تو زمین پھر میں نے تیار کی اور راستے میں فیض آباد کے بعد کہنا شروع کیا تھا انشاءاللہ. اب یہاں اگر قاعدے سے سنا گیا تو پورے غدیر میں پوری دنیا میں پڑھا جائے گا. جی پہلی بار پرسوں بمبئی میں انشاءاللہ ایک مطلع اور 6 شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ جنہیں حیات کی تھی جستجو غدیر کے نام. واہ. جنہیں حیات کی تھی جستجو غدیر کے نام وہ کربلا میں ہوئے سرخ رو غدیر کے نام. واہ 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 واہ. جنہیں حیات کی تھی جستجو غدیر کے نام نائب بھائی وہ کربلا میں ہوئے سرخ رو غدیر کے نام. مجھے نہیں معلوم آپ کس انداز سے سنیں گے
چاہے جس انداز سے سنیں مگر سن کے دل میں اتار لیجئے گا کہ وہ کربلا میں ہوئے سرخرو غدیر کے نام پسے حجاب نئی کربلا کی حسرت میں پسے حجاب نئی کربلا کی حسرت میں رگوں میں دوڑ رہا ہے لہو غدیر کے نام پسے حجاب نئی کربلا کی حسرت میں پسے حجاب نئی کربلا کی حسرت میں رگوں میں دوڑ رہا ہے لہو غدیر کے نام حواس باختہ ہے فکر و فن کے متوالے حواس باختہ ہے حواس باختہ ہے فکر و فن کے متوالے ارے کریں تو کس سے کریں گفتگو غدیر کے حواس باختہ ہے فکر و فن کے متوالے کریں تو ہر کوئی ہے کہ جس سے غدیر کی گفتگو کی جائے کریں تو کس سے کریں گفتگو غدیر کے نام اور مبالغہ نہ کہو کہتے ہیں نا کہ شیعوں نے علی کو بڑھا دیا اصل میں بیچارے غدیر میں اندھے تھے تو الزام ہم پر ہے جس کو قدرت نے حق دیا تھا جتنا بڑھانے کا اس نے اتنا بڑھایا ہماری اوقات کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے ملاحظہ فرمانے کے مبالغہ نہ کہو شیخ حق بیانی کو اہل علم موجود ہیں کہ مبالغہ نہ کہو شیخ حق بیانی کو کہاں پہ ہم سے ہوا ہے غلو غدیر کے نام مبالغہ نہ کہو شیخ حق بیانی کو کہاں پہ ہم سے ہوا ہے غلو غدیر کے نام یہ کون شہر ہے یارو یہ کون شہر ہے یارو کہیں نجف تو نہیں کیا بات ہے یہ کون شہر ہے یارو کہیں نجف تو نہیں لکھے ہوئے ہیں یہاں کو بکو غدیر کے نام یہ کون شہر ہے یارو کوئی کہیں نجف تو نہیں لکھے ہوئے ہیں یہاں کو بکو غدیر کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں بس دو شعر کو بکو غدیر کے نام اور یہ شعر بطور خاص اگر سمجھ آ جائے تو میری محنت سوارت ہے کہ لکھے ہوئے ہیں یہاں کو بکو غدیر کے نام تو غدیر نے تیرے اسما بتائے ہیں یا رب اسما ناموں کو اسما کہتے ہیں 99 نام ہے شعر میں غدیر نے تیرے اسما بتائے ہیں یا رب بتا دے کتنے ہیں اب مجھ کو تو غدیر کے نام کہاں ہے میرا مجمع کہ غدیر نے تیرے اسما بتائے ہیں یا رب بتا دے کتنے ہیں اب مجھ کو تو غدیر کے نام اور نماز عشق علی کی اذان سے پہلے کرو فرات آتش سے وضو غدیر کے نام نماز عشق علی کی اذان سے پہلے کرو فرات آتش سے وضو غدیر کے نام اور آخر میں ایک مطلع اور ایک شعر 3-4 شعر اور پڑھ دیتا ہوں پچھلے سال مل ہی نہیں رہا ہے پچھلے سال جو ہے مدوپور پٹنہ میں ایک محفل ہوئی تھی جس کا مصرع تھا کہ رشتہ غدیر خم سے میری زندگی کا ہے رشتہ غدیر خم سے آن لائن دیکھتے جاننے پڑھنے جاننے کے تو بخار سلطان پوری صاحب خیر ملاحظہ فرمائے کہ رشتہ غدیر خم سے میری
زندگی کا ہے. مولانا فرمایا کہ خاروں کی بے بسی کا گلوں کی ہنسی کا ہے. خاروں کی بے بسی کا گلوں کی ہنسی کا ہے. یہ وقت باغبان کی آسودگی کا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ وقت باغبان کی آسودگی کا ہے. تو بولے رسول دوش پا آ جاؤ یا علی، مجدھار میں بھرم میری پیغمبری کا ہے. بولے رسول دوش پا آ جاؤ یا علی، مجدھار میں بھرم میری پیغمبری کا ہے. تو اس مسئلے میں ہم سے الجھیے نہ شیخ جی، یہ مسئلہ ولایت مولا علی کا ہے. اس مسئلے میں ہم سے الجھیے نہ شیخ جی، یہ مسئلہ ولایت مولا علی کا ہے. پیشانی غدیر پر لکھا ہے صاف صاف، جو بندہ علی ہے خدا بھی اسی کا ہے. پیشانی غدیر پر لکھا ہے صاف صاف، جو بندہ علی ہے خدا بھی اسی کا ہے. ہو جائے مرتضیٰ سے محبت ہر ایک کو، بیدار ہے نا؟ ہو جائے مرتضیٰ سے محبت ہر ایک کو، لیکن سوال خون کی پاکیزگی کا ہے. ہو جائے مرتضیٰ سے محبت ہر ایک کو، لیکن سوال خون کی پاکیزگی کا ہے. نفس رسول کوئی نہیں جز علی جناب، یہ فیصلہ نبی کا نہیں ہے وہی کا ہے. یہ فیصلہ نبی کا نہیں ہے وہی کا ہے. تضمین سنیں نایاب بھائی کہ جب چاہو جسم سونپ دو میرا زمین کو، جب چاہو جسم سونپ دو میرا زمین کو، رشتہ غدیر خم سے میری زندگی کا ہے. رشتہ غدیر ہاں ہوگی آپ کو بھی محبت رسول سے، ہاں ہوگی آپ کو بھی محبت رسول سے، لیکن سوال فاطمہ کی بے رخی کا ہے. کہاں لے جاؤ؟ ہاں ہوگی آپ کو بھی محبت رسول سے، لیکن سوال فاطمہ کی بے رخی کا ہے. اسلام جس کی ماں کے خزانے پر پل گیا، باغ فدق رسول کی اس لاڈلی کا ہے. بس تھک گئے یہ لوگ. ارے پڑھیے پڑھیے، پھر آپ نے دعائیہ تو آنکھ مل کے سنو. پھر ایک بھائی کی ہمارے فرمائش ہے، اور ان کی فرمائش ہم ٹال ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک جسم کے بہت سارے اجزاء مل کر کے ایک جسم بنتا ہے، لیکن اس جسم کو جو سنبھالتا ہے نا، جو چیز سنبھالے رہتی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ڈیمیج ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس پوری تنظیم کی، جس تنظیم نے ماشاءاللہ سے اس کمزور سی بستی میں اتنا طاقتور جشن منعقد کیا ہے، وہ اس میں اس جسم میں، اس تنظیم کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی یہ ہیں، اور اس کے بازو یہ ہمارے سامنے اون صاحب بیٹھے ہوئے. مولا ایسے بس 5 دے دے آس پاس کی تمام بستیوں کو، پھر دیکھیے گا کیسے کیسے جشن. جی مولانا فرمائے بہت 15-16 سال پہلے ایک مسدس میں نے کہا تھا. ہاں اس لحاظ سے یہ نیا ہو سکتا ہے کہ جو 16 سال پہلے 4 برس کے رہے ہوں گے وہ اب 20 برس کے ہوں گے.
تو بہرحال ملاحظہ فرمائیں جناب فضہ کے حوالے سے، فضہ معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کنیز خاص، معصومہ کی عظمتوں کو زمانہ کیا سمجھے، آج تک فضہ زمانے کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ملاحظہ فرمائیں مسدس کے 2-4 بند، مدہ بزبان ممدوحہ، فضہ کے فضائل فضہ کی زبانی، آمادہ ہو کے سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، سورہ دہر کی سلجھی ہوئی تفسیر سے پوچھ، میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، سورہ دہر کی سلجھی ہوئی تفسیر سے پوچھ، پوچھ قرآن سے، قرآن کی جاگیر سے پوچھ، میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچھ، پوچھ قرآن سے، قرآن کی جاگیر سے پوچھ، میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچھ، تو ساری دنیا مجھے قرآن زباں کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں، ساری دنیا، تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا قریب آ جاؤ، مجھے حوصلہ مل جائے گا، تھوڑا سا قریب آ جاؤ، تھوڑا سا قریب آ جاؤ، میں 2 بند کہا، میں 4 بند پڑھ دوں گا، مگر قریب آ جاؤ، ساری دنیا میں ہوں فضہ میری توقیر کو حق گیر سے پوچھ، سورہ دہر کی الجھی ہوئی نہیں سلجھی ہوئی تفسیر سے پوچھ، پوچھ قرآن سے، قرآن کی جاگیر سے پوچھ، میری عظمت کا بھرم شبر و شبیر سے پوچھ، ساری دنیا مجھے قرآن زباں کہتی ہے، میری قسمت ہے کہ زینب مجھے ماں کہتی ہے، بنت پیغمبر اسلام کی منظور نظر، ارے خادمہ بھی ہوں میں، فرشتوں کو بھی ہے اس کی خبر، واہ واہ واہ، تم خادمہ سمجھ کے مجھے کیا سمجھتے ہو، بنت پیغمبر اسلام کی منظور نظر، خادمہ ہوں میں، فرشتوں کو بھی ہے اس کی خبر، پنجتن پاک کے سائے میں رہی شام و سحر، ان کی پاکیزہ دعاؤں کا ملا ہے یہ ثمر، پنجتن پاک کے سائے میں رہی شام و سحر، ان کی پاکیزہ دعاؤں کا ملا ہے یہ صبر، ارے کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پر بھی جنت سے کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پر بھی جنت سے تعام آتا ہے، سورہ دہر کا جو اصل نام ہے وہ ہے سورہ انسان، کہتے ہیں نا کہ علی کو قرآن میں دکھاؤ، سیدہ کو قرآن میں دکھاؤ، عباس کو قرآن میں دکھاؤ، حسین کو قرآن میں دکھاؤ، آؤ ہم فضہ کو بھی قرآن میں دکھاؤ، کتنے معصوم فرشتوں کا سلام آتا ہے، فرشتوں کا سلام آتا ہے، میری مرضی پر بھی جنت سے تعام آتا ہے، مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھ کو، مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھ کو، میں نظر آؤں گی، قرآن میں ڈھونڈو مجھ کو، مفتیوں سورہ انسان میں ڈھونڈو مجھ کو، میں نظر آؤں گی، قرآن میں ڈھونڈو مجھ کو، گلشن لولو مرجان میں ڈھونڈو مجھ کو،
وادی حضرت عمران میں ڈھونڈو کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. گلشن لولو و مرجان میں ڈھونڈو مجھ کو، گلشن لولو و مرجان میں ڈھونڈو مجھ کو، وادی حضرت عمران میں ڈھونڈو مجھ کو. دین احمد کے نگہبان کو پالا میں نے، گود میں سورہ رحمان. دین احمد کے نگہبان کو پالا میں نے، زندہ باد. دین احمد کے نگہبان کو پالا میں نے، گود میں سورہ رحمان کو پالا میں نے، گود میں سورہ. اچھا دنیا کے حاکم کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ ایک ملک پر قبضہ ہو گیا تو چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ملک پر بھی قبضہ ہو جائے، ملک کو وسیع کرتا ہے، کوئی گھٹاتا نہیں ہے. آئیے کہ گود میں سورہ دین احمد کے نگہبان کو پالا میں نے، گود میں سورہ رحمان کو پالا میں نے، سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. سلطنت اس مصرے پر میری آخرت ہے، سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے. ارے کیا خبر تم کو، میں کرتی تھی دعائیں کب سے. ہائے ہائے ہائے. سلطنت چھوڑ کے مانگی ہے کنیزی رب سے، کیا خبر تم کو میں کرتی تھی دعائیں کب سے. خادمہ بن کے درے پاک پا آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ. خادمہ بن کے درے پاک پا آئی جب سے، بڑھ گیا میری حکومت کا علاقہ. تب سے چشم بینا کو میری عرش نگاہی دے دی، مجھ کو صدیقہ کونین نے شاہی. بس تو مجھ کو صدیقہ کونین نے، یہ مصرے سنے کہ میں نے پائی بزبان فضا، میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں. ایک فلیٹ کے، ایک روم کے فلیٹ سے نکل کر کے 3 BHK میں انسان پہنچ جاتا ہے تو چھاتی چھوڑی 3 BHK، اور جس کی اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی عظمت. ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں. ارے عمر گزری ہے میری بنت نبی کے گھر میں. بیدار ہے نا. میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں، عمر گزری ہے میری بنت نبی کے گھر میں. دیکھ لینا میری عظمت کا بھرم محشر میں، میرے اشکوں کو بھی رکھیں گے علی کوثر میں. میں نے پائی ہے جگہ گلشن پیغمبر میں، عمر گزری ہے میری بنت نبی کے گھر میں. دیکھ لینا میری عظمت کا بھرم محشر میں، میرے اشکوں کو بھی رکھیں گے علی کوثر میں. تو اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا، میری آغوش میں قرآن کا پارا. اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا، میری آغوش میں قرآن کا پارا ہوگا. فضا کا درد اور فخر دونوں سن لیں کہ دشمن آل نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں، دشمن آل نبی مجھ سے حسد رکھتے ہیں. باغ زہرا کے لٹیرے ہی فقط جلتے ہیں، سب غلامان علی میرا ادب کرتے ہیں. قمبر و بوزر و سلمان بہن کہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. سب غلامان علی. اب فضا کا فخر سن لو. اگر فضا کا فخر دل میں اتر جائے نا تو اسے ظاہر کرنا.
کہتی ہیں کہ سب غلامان علی میرا ادب کرتے ہیں، قمبر و پوزر و سلمان بہن کہتے ہیں تو قدر کرتے ہیں بہت، فاتح خیبر میری خیریت پوچھنے آتے ہیں پیغمبر، قدر کرتے ہیں بہت فاتح خیبر میری خیریت پوچھنے آتے ہیں پیغمبر میری۔ آخر کے سارے بن چھوڑتے ہوئے صرف 2 بن، منظر دربار یزید کا جب ملعون گفتگو کرنا چاہتا ہے اور شہزادی نے کس انداز سے جواب دیا ہے، پیش کیا ہے، دیکھیے سنیے میاں، جتنے بیٹھے ہو نا تھوڑی سی نیند آئی، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے عزا خانے میں کچھ بھی کہنا، کچھ بھی بولنا آسان ہے۔ دشمن کے ماحول میں، دشمن کے دربار میں حاکم دشمن ہے، سپاہی اس کے ہیں، نیزے اس کے ہیں، تلواریں اس کی ہیں، سپاہی اس کی ہے، حکومت سپاہ اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، ظالم ترین حاکم کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی اوقات بتانا ہر ایک کے حیز امکان میں نہیں ہے۔ یہ معصومہ کی کلیج کا جگر تھا۔ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جب یزید ملعون نے گستاخی کرنا شروع کی، ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے بن فاحشہ لعنت ہو خدا کی تجھ پر۔ کوئی بہادر بنا کرے اپنے محلے میں، لیکن دشمن کے دربار میں کھڑی ہو کر کے جناب فضہ نے یزید کی آنکھیں ڈال کے کہا بن فاحشہ لعنت ہو خدا کی تجھ پر، تو ڈراتا ہے مجھے قتل کی دھمکی دے کر، ڈال دے گے میرے قدموں میں ابھی تیرا سر، دیکھ حبشی ہے کھڑے تیغے بڑھینا لے کر، تو تجھ کو دربار میں زندہ ہی جلا ڈالوں گی، تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنا۔ دربار میں زندہ ہی جلا ڈالوں، تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنا۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ۔ تجھ کو دربار میں زندہ ہی جلا ڈالوں، تیرے ہی گھر میں تیری قبر بنا ڈالوں گی۔ ہر جگہ آل پیغمبر کی طرفدار ہوں میں، ہر جگہ آل پیغمبر کی طرفدار ہوں میں، گلشن آل محمد کی نمک خوار ہوں میں، ہر جگہ آل پیغمبر کی طرفدار ہوں میں۔ حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں میں، بس حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں میں، تو نہیں جانتا فولاد کی دیوار ہوں میں۔ بس آخری بیت سب چھوڑ دیے میں نے کہ ہر جگہ آل پیغمبر کی طرفدار ہوں میں، حاکم شام سمجھتا ہے کہ لاچار ہوں میں، ارے تو نہیں جانتا فولاد کی دیوار ہوں میں، تو اب اگر نام بھی لے گا میری شہزادی کا، حشر دیکھے گا زمانہ تیری بربادی کا۔ اب اگر نام بھی لے گا میری شہزادی کا، اعلان حشر التوا بھائی، دیکھے گا زمانہ تیری